بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج ہم درود پاک کی فضیلت پڑھیں گے اور اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کے دل میں قرآن پاک کا کیسا جذبہ پیدا کیا جائے، اور ساتھ میں کچھ کھانا پکانا بھی دیکھتے رہیں گے جو گھر کی معمولات ہے، اسلامک لائف سٹائل میں آپ کو کچھ یہ بھی دکھاتی رہوں گی۔ اگر آپ کو یہ سب کوکنگ وغیرہ پسند نہیں تو آپ مجھے بتائیے گا، میں ڈائریکٹ ہی اسلامک ویڈیوز ہی آپ کو دکھایا کروں گی۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں درود پاک پر۔ اگر ان سب کی آپ کو ریسیپیز چاہیے تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا، میں ڈسکرپشن میں ان کی ریسیپیز ڈال دوں گی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو میری امت کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ پتہ ہے ہم سب لوگ بھول چکے ہیں کہ نماز ہم اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل چھوڑ کر دن رات ان کی نافرمانی والے کاموں میں مشغول ہو گئی ہیں۔ نہ صرف خود نمازوں سے دور ہوئیں بلکہ ہمارے بچے اور گھر والے بھی نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتی، انہیں نمازوں کا ذہن بھی نہیں دیتی، حالانکہ ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر بچوں کو بچپن میں ہی ناجائز، حرام و حلال سے بچا کر اچھی تربیت پہ توجہ دی جائے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین بچپن میں اچھی تربیت کی برکت سے بے شمار اوصاف کے حامل بنے، لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم میں سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا؟ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح کی کوشش نہ کی اور ان کو نماز روزے کا پابند نہ بنایا تو قیامت کی رسوائی کے ساتھ ساتھ دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ بڑے ہو کر ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمیں آنکھیں دکھائیں گے اور آئے دن ہماری پریشانیوں کا سبب بنے رہیں گے، لیکن اس وقت پچھتاوے کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور قرآن پاک کا جذبہ پیدا کیجیے۔ قرآن پاک کا جذبہ پیدا کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو باادب بنائے گا۔ جس طرح امام حسین کو کثرت عبادت کا ذوق و شوق تھا، کثرت سے نفل ادا فرمانے کا شوق تھا، اسی طرح آپ امام علی مقام کو کثرت سے تلاوت کرنے کا بھی شوق تھا۔ آپ کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ امام شیبی فرماتے ہیں، رأیت الحسین یتختم فی شہر رمضان، یعنی میں نے دیکھا امام حسین رمضان المبارک میں قرآن مجید کی ختم فرمایا کرتے، یعنی ہر رمضان قرآن پاک۔ ہم نے بھی بچپن سے دیکھا تھا، ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں یہ ماحول تھا۔ ہماری امی، دادی، دادا، پھپھویں، خالائیں سب اپنے اپنے ماشاءاللہ قرآن پاک لے کے بیٹھتی تھی۔ ہمارا محلہ ہوا کرتا تھا، قرآن پاک کی وہ ہوتی تھی کہ آپ نے ایک دوسرے سے پوچھا جاتا تھا، آپ نے کتنے پارے ختم کیے، آپ نے کتنا قرآن پاک ختم کیا، ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر بھی تلاوت سے محبت کروائیے، نماز سے محبت کروائیے، حسین آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کروائیے۔ امام حسین کی قرآن کریم اور نمازوں سے محبت کا انداز
یہ لگائیے کہ محرم 9 محرم الحرام کو جب یزیدیوں کے ساتھ مصلحت کی امید ختم ہو گئی تو امام علی مقام امام حسین نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے تو آج کی رات نماز اور دعا استغفار گزاریں، کیونکہ مجھے رب کریم کی رضا کے لیے نماز اور تلاوت قرآن سے محبت ہے اور کثرت کے ساتھ دعا اور استغفار میرا معمول ہے۔ جب ہر طرف دشمنوں کا ہجوم ہو، مصیبتیں ہی مصیبتیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں آ رہی ہوں، پینے کا پانی نہ مل رہا ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہی ہوگی کہ کاش کسی طرح ان مصیبتوں سے چھٹکارا مل جائے، کسی طرح یہ مصیبت ٹل جائے۔ مگر امام حسین کی تمنا دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، کاش یہ رات بھی عبادت کرنے کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے مل جائے۔ تمام تکلیفیں مصیبتیں آنے کے باوجود بھی میدان کربلا میں 10 دن کوئی نماز قضا نہیں کی۔ عبادت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آخری وقت اپنا سر مبارک بارگاہ الہی میں جھکا دیا اور سجدے کی حالت میں شہادت کو سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے اہل خانہ کو سب کو اہل بیت کی محبت میں مشغول رکھے، قرآن کریم میں مشغول رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارے دین کا بول بالا ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہم سے وہ کام لے جس سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، ہماری آخرت سنور جائے۔ ہماری جو کہ آج کل پاکستان کے حالات ہیں، ہر شخص پریشان ہے، بچوں کی اچھی تربیت پہ تو کوئی رجحان ہی نہیں ہے، ہر طرف ٹک ٹاک کا زمانہ، یوٹیوب کا زمانہ ہے، لیکن اچھے وے میں بھی ہے، لوگ بہت سے اچھے وے میں بھی اس کا کام لے رہے ہیں، اور بہت سی عورتیں جو ولاگ بناتی ہیں ماشاء اللہ عز و جل بہت بہترین پردے میں رہ کے کام کر سکتی ہیں، کیونکہ حالات کا تقاضا ہے۔ بہت مشکل حالات ہیں پاکستان میں، بہت مشکل حالات ہیں، ابھی تو اس قدر گرمی، لائٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت 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 نوازے اور آپ کی پریشانیاں دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس چینل پہ قرآن پاک بھی پڑھاؤں گی، جس کو بھی کلاس لینی ہو وہ نیچے جی لکھ دے تو پھر میں اسٹارٹ کروں گی۔ اللہ پاک حسین اور مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔